پھر جو فوزیہ قصوری صاحبہ تھی، جو جسٹس وزیر صاحب تھے، یہ جب جہانگیر ترین صاحب وغیرہ آئے تو ان لوگوں نے ابتدا میں تھوڑی سی مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ جی ہم نظریاتی لوگ ہیں. اس دور میں ہمیں پارٹی کے قائد کی جانب سے باقاعدہ ہدایات جاری ہوئی کہ آپ لوگوں نے جی یہ لوگ جو سے ہمارے نظریے کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے، دے آر ڈیمیجنگ دا پارٹی، دے آر ڈوئنگ دس اینڈ دیٹ. تو ان کے خلاف باقاعدہ ہم سے کیمپین چلوائی تھی کہ جی یہ بڑے مخالف ہیں پارٹی کے. اور پھر کیا ہوا کہ جب وہ جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب آئے اور بتایا گیا کہ جی یہ بڑے محسن ہیں، کل کو جب ہم نے ان کے خلاف کیمپین چلتے دیکھی تو ہم دیکھا کہ یار یہ کیا چل رہا ہے، کہ مطلب پہلے آپ سے ان کے خلاف چلوائی تھی، اب ان کے خلاف باقی لوگوں سے چلوا رہے، تو کر کیا رہی ہیں. تو بیسیکلی ہوتا یہ کہ جب آپ کا ایک جو لیڈر ہے اور پوری پارٹی کی عادت ہے وہ شخصیت پرستی میں پڑ جائے تو ان کے لیے جو لوگ ہیں وہ صرف مورے بن جاتی. میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ خان صاحب بالکل ایک ایموشن لیس انسان ہے. اگر آپ مجھ سے یہ کہنا کہ جی عمران خان نیت کا بہت برا ہے تو میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ نیت کا برا ہے. میرے خیال سے ہو سکتا ہے ان کی نیت اچھی ہو، لیکن ان کی جو ایک سوچ ہے وہ سوچ کچھ ایسی ہے کہ اگر کوئی بندہ ان کے لیے سینے پر گولی کھاتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ خان صاحب میں نے آپ کے لیے چھاتی پہ گولی کھائی ہے، تو خان صاحب کا جواب یہ ہوگا کہ یہ میرا تم پر احسان ہے جو تم کو میں نے اپنے لیے چھاتی پر گولی کھانے کا موقع دیا. ٹھیک ہے، یہ ان کی ایک تھاٹ پروسیس ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں ان بیچاروں کی کیا زندگی ہے. مجھے بتائیں 2010 میں اس بندے کو کینسر ڈائگنوز ہوا. انہوں نے کینسر کے باوجود ان کے جلسوں میں جاتے، اپنا مال دولت ہر چیز ان پر لٹا دی. جو پارٹی کی پلاننگ تھی وہ پلاننگ ساری یہ کرتے تھے. عمران خان صرف چہرہ تھے، پیچھے جو پلاننگ اور ہوم ورک کرتے تھے وہ یہ پتا کرتا تھا. اور ان کو بعد میں کیا ہوا کہ جب ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو اس کے 4 دن بعد ہی ترین صاحب کو یہ پتا چل چکا تھا کہ پارٹی کے قائد کی جانب سے ایک بڑے شخص کو یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف کو نہل کرنا ہے تو یہ جو ہے جہانگیر ترین کو بھی فارغ کر دو تاکہ بیلنس آؤٹ ہو. ٹھیک ہے، یہ چیز وہ جانتے تھے. اس بندے نے یہ سب جانتے ہوئے بھی 2018 الیکشن میں ان کو آزاد امیدوار لا کر دیا. مطلب آپ مجھے بتائیں نا کہ اس سے زیادہ ایک بندہ کیا وفاداری کر سکتا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے صرف اس بنا پر کہ جی وہ جو بندہ ہے وہ چونکہ پارٹی میں ایک پاپولر ہے، میرے ساتھ دوسرے نمبر کا لیڈر سمجھا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ یار اس کو نہ بلی کی بیڑی چڑھا دوں گا تو میرے لیے بڑی اچھی الیکشن سٹوری بن جائے گی کہ کل کو میں لوگوں میں جا کر بڑے فرض سے جلسوں میں کہوں گا کہ میں نے تو جہانگیر ترین کو بھی نہیں چھوڑا جو کہ میرے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، میں نے اس کو بھی پکڑ لیا. حالانکہ انہوں نے شوگر انکوائری کمیشن بنایا جہانگیر ترین کی بیٹیوں تک کے اوپر ایف آئی آر. مطلب مجھے بتائیں یار پرویز بھائی بیٹیوں کے اوپر کون ایف آئی آر درج کرواتے ہیں؟ انہوں نے ان کی بیٹیوں تک کے اوپر ایف آئی آر درج کروائی. اور پھر انہوں نے صرف اپنی سیاست کے لیے کہ شو کرنے کے لیے کہ جی میں بڑا انصاف پسند ہوں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا. پھر علیم خان صاحب کے ساتھ یہ سلوک کیا. علیم خان جو سے ہیں انہوں نے 10 سال جو مرضی، مطلب ٹھیک ہے یار پرویز بھائی میں سمجھتا ہوں ہماری سوسائٹی میں ایک امیر لوگوں کے ساتھ ایک ہوتا ہے ایلیمنٹ، لوگوں نے جوڑا ہوتا ہے کہ یار یہ امیر ہے تو یہ بہت برا انسان ہے، اس سے ہمیں بڑی نفرت کرنی چاہیے. لیکن مجھے بتائیں کہ ایک بندہ زندگی کے 10 سال اپنا بزنس اپنا سب کچھ تباہ کر کے ایک بندے کو دے رہا ہے، آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ پھر فوزیہ قصوری کے ساتھ آپ کیا سلوک کر رہے ہو؟ پھر ان کی پارٹی کے جو وزیر نکلے ہیں آپ اس کے اوپر ایک جنرل ٹرینڈ نوٹ کر لیں، جتنے وزیر انہوں نے فارغ کیے سارے مڈل کلاس کے تھے. شہباز گل تھے، ان کو صرف بعد میں اس لیے انہوں نے رکھ لیا کہ جی وہ ذرا گالیاں زیادہ دیتے تھے، نہیں تو باقی جو مڈل کلاس وزیر تھا اس کو انہوں نے ریلیز کر کے پارٹی سے نکالا. تو ان کی ایک وہ جو سوچ ہے ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا سوچ بن چکی ہے کہ جو شخص زیادہ چاپلوسی کرتا ہے، جو زیادہ شخصیت پرستی کرتا ہے وہ ان کے لیے اچھا ہے، جو نہیں کر سکتا وہ بیچارہ فارغ ہے اور کسی کو بھی اپنی وہ سیاست کے لیے بلی کی بھیڑ چڑھا دیتے. احسان فرموشی وہ تو میرے خیال میں حملم نعیم الحق اور پتہ نہیں کون کون سے نام ہے کیا کیا ہے. لیکن یہ ظاہر ہے جی جو آپ نے ابھی ایک بات کی نا کہ اگر کسی نے گولی بھی کھائی ہے تو عمران خان کہے گا کہ تم مطلب فخر محسوس کرو کہ میں نے تمہیں سلیکٹ کیا کہ تم میرے لیے گولی کھاؤ. ایک بہت بڑی بات ہے. یہ بیسیکلی یہ بہت خطرناک ایٹیچیوڈ ہے نا. اس ایٹیچیوڈ کا کیا مطلب ہے؟ اس ایٹیچیوڈ کا مطلب یہ کہ آپ اپنے اقتدار کے پیچھے اگر آدھا پاکستان اللہ نہ کرے سول وار کا شکار ہو کے آدھا پاکستان تباہ ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے دل میں جو گلٹ ہوتا ہے نا، گلٹ 1% گلٹ بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو یہ لکھ کر دینے کو تیار ہوں. بیسیکلی یہ کہ وہ سمجھیں گے کہ یہ 9 مئی کے بعد ہم نے دیکھا ہے نا کہ انہوں نے کہا ہے نا کہ اگر مجھے گرفتار کر کے کمانڈو لے کے جائیں گے تو یہ لوگ جا کے کہاں آگ لگائیں گے. وہ تو کہا انہوں نے. یہ اب دیکھیں یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں جن کو یہ ڈسون کرتے ہیں، مجھے بتائیں یہ اس کا ایک باقاعدہ آپ کو پورا ایک ٹرینڈ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی یہ نہیں کہ یہ ابھی سے ہونے شروع ہیں. ان کی آج سے 15 سال پرانی ویڈیو ہے کہ جی 20,000 لوگ سڑکوں پر آ جائیں تو جی جرنیل کا یہ حال ہو جاتا ہے. یہ ان کی پرانی ویڈیو ہے نا. اس سے آپ کو ان کے تھاٹ پروسیس کا پتہ چلتا ہے کہ یار اس بندے کی خواہش رہی ہے کہ میں لوگوں کو سڑکوں کے اوپر فوج کے خلاف نکالوں. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ان کے جو مراد سعید کے بیانات ہیں کہ جی آپ لوگوں نے محسوس جگہوں پہ پہنچنے جہاں پر میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پہنچیں. تو وہ ان میں سے کون سا بندہ کسی پولیٹیکل جگہ پہ گیا کہ وزیر اعلیٰ اس کے پی ایم ہاؤس گئے؟ وہی آرمی انسٹالیشن پہ گئے ہیں. تو ڈائریکٹ سی بات ہے، آپ کو ماننا چاہیے کہ آپ نے یہ کروائے ہیں. ادھر غریب لوگوں کے بچے انہوں نے اس ٹائم وہ پھنسوا کے جیلوں میں ڈلوا کے اب آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. کہ مطلب انہوں نے جو لوگوں کے بچوں کے ساتھ سلوک کیا ہے یہ کوئی کرنے والی حرکت ہے؟
اور میری جو آنے کا مقصد ہے پرویز بھائی وہ بھی یہی ہے کہ ہم کم از کم جو لوگوں کے بچے ہم سے بچ سکتے ہیں ہم ان کو بچانے کی کوشش کریں، اور ہم انہیں کہیں کہ یار خدا کا واسطے اپنے ہاتھ کے اوپر رحم کرو، کیونکہ جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر لے کر آتے ہیں بزدار جیسے لوگ. یار یہ بزدار والا کیا کردار تھا اس پہ بارے میں تو بتائیں. بہت ساری تھیوریاں ہیں، ابھی آپ نے نام لیا، میرا سوال نہیں تھا لیکن نام لیا. بہت ساری تھیوریاں ہیں کہ یہ عمران خان ایک کمزور بندہ رکھا خود کرنے کے لیے. کہا جاتا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں یہ ان کی طرف سے ہے. یہ کردار تھا کیا؟ اس پہ کچھ تو روشنی ڈالیں پلیز. یہ پرویز بھائی دیکھیں، میں یہ تو نہیں جانتا کہ کس کی طرف سے ہے، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہ نہ جہانگیر کی طرف سے تھا، نہ شاہ محمود قریشی کی طرف سے تھا، اور نہ ہی طریق انصاف کی کسی اور قیادت کی جانب سے تھا، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے تھا. تو لے دے کے مطلب کون بچ جاتا ہے، آپ خود سوچیں. اور بشرا اس پہ یہ کہ وہ دیکھیں، میں اب ذاتیات پہ نہیں اترتا یا میں اس طرح سے نہیں ٹارگیٹ کرتا، لیکن یہ ان لوگوں میں سے کسی کی جانب سے بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے. اور یہ تھا کہ چلیں اگر آپ ایک بندے کو لے آئیں تو کم از کم ہم بھی یہ تو ایکسپیکٹ کرتی ہیں نا کہ یار چلو ایک ان نون بندہ ہے، اس کو ایک موقع دیا تو ہو سکتا ہے وہ ڈلیور کر دے، ہو سکتا ہے کسی سٹیج پہ ڈلیور کر دے. مطلب 3 سال 8 مہینے لوگ روتے رہ گئے، مطلب یہ چودھری صاحب کا بیان ہے وہ روتے رہ گئے، یہ جنرل باجوہ صاحب مطلب وہ بےچارے آگے روتے رہ گئے، ہر بندہ ان کے آگے روتا رہ گیا کہ ہاں صاحب کیا کریں کیا کریں. لیکن خان صاحب کے ذہن میں پتہ نہیں یہ تھا کہ عثمان بزدار اگر ہٹ جائے گا تو اس کے ساتھ میری حکومت بھی ہٹ جائے گی، پتہ نہیں کوئی ایسی ان کی ذہن میں چیز ایک چل رہی تھی، اور بس وہی ہمیں بعد میں ایک نظر آیا. اور میرے خیال سے اس سے زیادہ جو ایک نوجوان ہے اس کے ساتھ ایک زیادتی ہو نہیں سکتی کہ آپ نے لوگوں کو 26 سال یہ منجن بیچا ہو کہ ہم جی پاکستان کے عام مڈل کلاس کارکنوں کو لے کر آئیں گے، اور بعد میں آپ نے ایسے نہل لوگوں کو حکومت سونپ دی. آپ مجھے پرویز بھائی آپ نون لکھ کے ہیں لیکن آپ بھی یہ چیز جانتے ہیں کہ اس وقت تحریک انصاف کی مقبولیت کہاں ہے. مطلب ابھی تو تھوڑا سا انہیں ڈینٹ پڑا ہے، لیکن آج سے 2 ماہ پہلے یہ واقعی بہت مقبول تھے. اور 2 ماہ پہلے انہوں نے پنجاب اسمبلی کی جو ٹکٹیں ہیں وہ بھی انہوں نے اناؤنس کی. مجھے بتائیں کہ ان ٹکٹوں میں نوجوانوں کی کتنی ریشو انہوں نے رکھی تھی؟ 1% بھی نہیں. کوئی ٹوٹل انہوں نے نا پہلے انہوں نے 7-8 لوگ نوجوانوں کو ٹکٹیں دی، ان میں سے بھی جب وہ انہوں نے وہ ریورس کی ٹکٹیں تو ان میں سے آدھے لوگوں سے انہوں نے ٹکٹیں چھین دی. اور اس عرصے کے دوران تب بھی ان کے پاس ایک موقع تھا توبہ کرنے کا کہ یار چلو ہمارے پاس ایک مقبولیت ہے، اگر ہم نے واقعی تبدیلی لے کر آنی تھی تو ہم اب نوجوانوں کو ٹکٹ دے دیتے اور یہ جو الیکٹیبلز ہیں ان کو سائڈ پہ کر دیتے، لیکن انہوں نے اس لمحے بھی نہیں کیا. تو جو بندہ شروع سے ڈلیور نہ کر سکے وہ کبھی بعد میں بھی ڈلیور نہیں کر سکتا. میں نے نون لیگ کی مطلب جتنی مخالفت ہو سکتی تھی 2013 سے اب تک کی، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ گورننس میں کیا شہباز شریف اور عثمان بزدار کا کبھی آپ کمپیریزن کرنے کا سوچ سکتے ہیں؟ مطلب یہ کمپیریزن کرنا بھی توہین ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں گورننس کے لحاظ سے یہ جو نون لیگ کی حکومت ہے اور بالخصوص یہ جو شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں وزارت اعلیٰ کی ہے، ایسی کوئی کر ہی نہیں سکا. اور ہو سکتا ہے مستقبل میں بھی ایسی مثال لانا بہت کم ہو. میں ابھی اسلام آباد میں رہتا ہوں، یقین مانیں یہ جو اسلام آباد ہے یہاں پر سڑکیں بن رہی ہیں، یہاں پر یہ 12 کوہ کا اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اس میں بہت چل رہا ہے. میں چیزیں دیکھتا ہوں مجھے ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یار واقعی میرے ملک میں کوئی کام ہو رہا ہے. ان کے پاس تو 9 مئی کو جب یہ آگے چلانے لگے ان کو اپنا ایک پروجیکٹ تک نہیں نظر آیا کیونکہ انہوں نے نہیں کرنا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں دبئی میں تھا ابھی جب واپس آیا ہوں پاکستان سے. ہوپ ٹو سی یو نیکسٹ ٹائم جب آتے ہیں پاکستان تو آپ سے ملاقات ہوگی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ سیکھنے کا آپ سے موقع بھی ملے گا. تو مجھے بڑا شدید قسم کا لفظ ہم یوتھیا استعمال کرتے مل گئے. میں نے ان سے یہی پوچھا تھا، میں نے کہا یار میں 10 کام تو نون لکھ کے گنا دیتا ہوں، مجھے آپ 1 یا 2 یا 3 کام جس پہ میں ووٹ دے سکوں، بحث نہیں ہے، ووٹ دے سکوں. تو انہوں نے جو 2 کام پہلے گنائے تھے تو میں نے ان سے ہاتھ جوڑ کے چائے کے پیسے دے کے اجازت لے لی تھی. پہلا کام تھا ان کا کہ صحت کارڈ جو کہ 2016-15 میں میاں صاحب نے شروع کیا تھا، اور دوسرا کارڈ ہزارہ والا موٹر وے. میں کہ ان چاہتے پیسے دئیے تو چلیے میرا بھرا، لمبی جوڑی بحث اپنی ہونی نہیں ہوگی. نہیں یہ باتیں سچ ہے. اور یہ دیکھیں ہمیں ایک یہ تھا پرویز بھائی، دیکھیں 2018 سے پہلے ہماری ایک سوچ یہی تھی کہ یار ہو سکتا ہے ہمیں جو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جی نون لیگ اور پیپلز پارٹی بڑی کرپٹ ہیں اور انہوں ملک کھا گئے اور ہم آئیں گے ملک بہتر کر دیں گے، تو میں واقعی یہ سمجھتا تھا کہ یار ہو سکتا ہے یہ باتیں سچ ہوں، ہو سکتا ہے یہ کر دیں. لیکن وہ یہ کہ جب ایک حکومت آتی ہے اب اس کے بعد کمپیریزن کر سکتے ہو نا کہ یار ہم نے اب یہ دور بھی دیکھ لیا، وہ بھی دیکھ لیا، اس سے پہلے والا بھی دیکھ لیا، تو ان میں سب سے بیسٹ کون سا دور تھا. تو میں تو اس وقت بلا کسی شک و شبے کی کہتا ہوں کہ 2013 سے لے کے 2017 والا جو میاں صاحب کا دور تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا مطلب جو میری حیات میں ہے سب سے بہترین دور. اور انہوں نے واقعی بڑی محنت کی تھی، اور میرے خیال سے اگر یہ ان کی حکومت نہ جاتی اور ان کو آرام سے یہ اپنا ٹائم پورا کرتے اور الیکشنوں میں آتے تو میرے خیال سے ملک آج نہیں ہوتا. میں یہ چیز تسلیم کرنے کو بھائی جان یہ بہت بڑی بات ہے. میں ادھر ہالینڈ میں رہتا ہوں، ہمارے پاس یہاں پہ ایک امبیسڈر تھے، انہوں نے ایک پرائیویٹ محفل میں کہا کہ اگر 15 سال کے لیے یہ ملک نواز شریف کو دے دیں تو 15 سال بعد آپ جرمنی سے مقابلہ کرا لیجیے گا، کیونکہ 2027 تک تو ہمیں ڈار سا بتاتے تھے کہ ہم لوگ اٹلی سے زیادہ پاورفل اکانومی بننے جا رہے ہیں، تو اس سے اگلا ٹارگٹ ہمارا جرمنی تھا نا. لیکن
ٹائم کا مسئلہ تھا جو نہیں دیا گیا. سر ٹائم زیادہ ہو گیا لیکن 3-4 سوال ابھی رہتے ہیں. ایک تو مجھے ذرا یہ بتائیے گا, اگر جواب دینا چاہیں تو ٹھیک ہے ورنہ اسکپ بھی کر سکتے ہیں. افتخار درانی کا کیس ہم نے دیکھا, تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی میں ایسا ٹرینڈ ہے کہ خواتین